بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 کے اندر جو گائے کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ تو ویڈیو کچھ التوا کا شکار ہوئی، تو اس لیے ہم اس کا دوسرا حصہ اب آپ کو دے رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے بنی اسرائیل کی گائے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کے تمام سوالوں کا ان کو جواب دے دیا گیا، تو پھر انہوں نے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، تو وہ گائے ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں، تو ان کو گائے یہ ملی کہاں سے؟ تو بنی اسرائیل کے اندر جہاں ایک عامل شخص تھا جس کا قتل کیا گیا تھا، دوسری طرف ایک اور شخص تھا، ایک بندہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ، متقی اور پرہیزگار اور غریب تھا۔ اس کے پاس صرف اور صرف ایک گائے تھی، اور اس گائے کا ایک بچہ تھا، چھوٹا بچی جسے بچیا کہتے ہیں۔ تو اس کی گردن کے اوپر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرف سے ایک نشان لگایا اور اس کو جنگل میں چھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ودیت میں دے دیا کہ یا اللہ، میں اس کو تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں، تیری امان میں رکھتا ہوں۔ تو یہ میرا بچہ جو ابھی چھوٹا ہے، میرا بیٹا جو ابھی چھوٹا ہے، جب یہ جوان ہوگا تاکہ آنے والے وقت میں، آنے والے ٹائم میں اس کے کام آ سکے۔ تو اس نے اس کو گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ کچھ سال گزرے، اس کے بعد اس کی والدہ نے اس کو بتایا، اس بچے کو بتایا جب وہ بچہ جوان ہو گیا، کہ تیرے والد نے جس کا انتقال ہو گیا، اس نے تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں، اس کی ودیت میں، اس کے بھروسہ پر جنگل میں ایک بچیا چھوڑی تھی۔ اب وہ جوان ہو گئی ہوگی، لہٰذا تو جا اور اس کو لے کے آ۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں جا کر دیکھا تو ایک بچیا ہے جو کھانا، اپنا چارہ کھا رہی ہے۔ اس نے جا کر دیکھا، اور جو علامتیں اس کو اس کی والدہ نے بتائی تھی وہ سب اس کے اندر پائی گئیں۔ تو اس نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر، اس کا نام دے کر اس بچیا کو بلایا، تو وہ آ گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی عمدہ پرورش فرما رہا تھا۔ جب وہ آئی تو اس کو لے کر وہ نوجوان گھر لے آیا۔ اب اس ماحول میں رہ رہے تھے جہاں اس بچیا کی قیمت ارد گرد 3 دینار تھی۔ تو اس کی والدہ نے، اس بچے کی والدہ نے، نوجوان کی والدہ نے اس کے 3 دینار مقرر کر دیے کہ جاؤ بازار میں اس کو جا کے فروخت کر کے اس کو فروخت کرنا، اور جب سودا مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر میری اجازت لینا، اس کے بعد اس کو فروخت کرنا، اس کو دینا۔ وہ نوجوان بچیا کو لے کر بازار میں چلا گیا۔ وہاں ایک فرشتہ نمودار ہوا، انسان کی شکل میں، خریدار کی شکل میں۔ اس نے آ کر اس بچیا کی قیمت لگائی 6 دینار، اور اس نے کہا کہ 6 دینار لے لو، مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 6 دینار میں لے لوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بچیا تیرے حوالے کروں، میں پہلے جا کر اپنی والدہ کو بتاؤں گا، پھر آ کر تمہیں اس کو تمہارے حوالے کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ نوجوان گھر گیا، اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ اس بچیا کی قیمت کوئی ہے جو 6 دینار دینے کو تیار ہے، تو میں کیا اس کو دے دوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ 6 دینار لے کر اس کو دے دینا، لیکن جب سودا مکمل ہو جائے تو پھر بھی مجھے بتا دینا کہ میں نے اب اس کو دینی ہے، حوالے کروں یا نہ کروں۔ جب وہ دوبارہ آیا تو پھر کیا ہوا، اس فرشتے نے کہا کہ میں اس کے 12 دینار دوں گا۔ انسان کی شکل میں تھا، اس لڑکے کو، اس نوجوان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا میں اس کے 12 دینار دوں گا۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، مجھے 12 بھی منظور ہے، لیکن وہ انسان کہنے لگا، وہ فرشتہ کہنے لگا انسان کی شکل میں کہ مجھ سے 12 دینار لے لو، یہ بچیا ابھی کے ابھی میرے حوالے کر دو، اپنی والدہ سے اجازت مت لو۔ اس نے کہا نہیں، میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ پھر وہ 12 دینار کا انڈیا لے کر اپنی والدہ کے پاس گیا۔ وہاں اس کو بتایا کہ ایک بندہ ہے جو 12 دینار دینا چاہتا ہے، تو کیا اب اس کے حوالے کر دوں؟ ماں نے کہا ٹھیک ہے،
یہ جو 12 دینار دے رہا ہے تو وہ صاحب فراست تھی، وہ جان گئی تھی کہ یہ جو پہلے 3 کی جگہ 6 دے رہا تھا، 6 کی جگہ 12 دے رہا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا آپ جا کر اسی شخص کو جو 12 دینے کو تیار ہے اس سے جا کر پوچھو کہ کیا ہم اس کو اب بیچ سکتے ہیں یا نہیں۔ اتنے الفاظ جا کر اس کو کہنا ہے، یا اس کو بیچنے کی اجازت ہمیں ہے یا نہیں ہے۔ اس نوجوان نے جا کر اس بندے کو، اس فرشتے کو جا کر کہا کہ کیا ہم اس بچیا کو اب بیچ سکتے ہیں، کیا ہمیں اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ اس وقت اس نے کہا کہ ابھی اس کو روکے رکھو، تھوڑی دیر میں یا تھوڑے دنوں میں وہ بنی اسرائیل آتے ہوں گے، ان کو اس کی ضرورت ہے، وہ آ کر تم سے لے لیں گے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ اس طرح کرنا کہ ان کو کہنا کہ اس بچیا کی کھال اتار کر اس میں تم سونا بھر کے دو، جتنی اس کی کھال ہے، جتنا اس کے اندر سونا آ جائے گا اس کی قیمت یہی ہوگی، وہ طے ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ نوجوان بچیا لے کر گھر واپس آ گیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یہ وہ واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کے لیے تھا، بنی اسرائیل کے اندر رونما ہوا کہ ایک بندے کا قتل کیا گیا، یہ وہ واقعہ ہے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، گزشتہ سبق میں ہم اس کے متن کو بھی پڑھ چکے ہیں، آیات کو بھی پڑھ چکے ہیں۔ سو بہرحال وہ بندہ لے کر، بچیا کو لے کر گھر جب واپس آیا تو اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے اس کو باندھ دو۔ کچھ دیر میں، کچھ پل کے بعد، کچھ دنوں کے بعد بنی اسرائیل آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ وہی گائے ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نہ وہ کم عمر ہے اور نہ زیادہ بوڑھی ہے، بلکہ نوجوان ہے، رنگ بھی اس کا پیلا ہے، جب کوئی اس کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، یعنی دیکھنے والوں کو بھاتی ہے، خوشی دیتی ہے، اور کبھی اس سے کوئی کام وغیرہ بھی نہیں لے گے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشانیاں بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نشانیاں بتائیں، وہ ساری کی ساری یکجا ہو کر اس ایک بچیا کے اندر پائی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے، تو مانگ کتنا اس کی قیمت لگائے گا۔ تو انہوں نے قیمت بتا دی کہ یہ لے جاؤ، اس کی کھال میں سونا بھر دینا، یہ اس کی قیمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر اس بچیا کو لیا گیا، پھر اس کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد پھر اس کے اندر سونا بھرا گیا، سونا بھر کے اس کی کھال کے برابر بھر کے ان وارثوں کو دے دیا گیا۔ جب اس گائے کو، یہ تو گائے کا معاملہ ختم ہوا، لیکن آگے چلتے ہیں کہ جب گائے کو ذبح کیا گیا، فَذَبَحُوهَا، اس گائے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد پھر اس گائے کے ٹکڑوں میں سے، گوشت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا، اور عامر نامی شخص جس کو قتل کیا گیا تھا، اس مردہ کو مارا کسی حصہ کے اوپر، تو وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ زندہ اس طرح ہوا کہ اس کے گلے میں خون کا فوارہ جاری ہوا، تو وہ کلمہ پڑھ کے اٹھ بیٹھا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ بتا کہ تجھے قتل کس نے کیا؟ تو اس نے اشارہ کیا اور بتایا کہ مجھے قتل کرنے والا میرا چچا زاد بھائی ہے، جس نے صرف اس لیے مجھے قتل کیا تاکہ میری جائیداد ضبط کر سکے اور پتہ بھی نہ لگنے دے، اور پھر قصاص کا دعویٰ بھی کرے۔ تو یہ تو تھا وہ واقعہ جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو اس واقعہ سے، اس سبق سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں، ہمیں جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جو مسائل ملتے ہیں، جو احکام ملتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم، کوئی بھی نبی ہو، اس کا جو بھی فرمان ہو اس کے اوپر بغیر ہچکچاہٹ، بغیر سوال کیے عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے عقل کے اوپر اس کے الفاظ کو تول کر اس کے ڈھکوسلے بنانے چاہیے۔ چونکہ نبی نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں عمل بتائیں، وہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ قاتل کا پتہ چلے۔ آگے نبی نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اتتخذونہ ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے، اس کا جو بھی فرمان ہو اس کے اوپر بغیر تردد کیے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔